اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ناظرین کرام اور میرے محترم سامعین، قناة امام حسین کربلائے مقدسہ کی طرف سے آپ حضرات کے سامنے معرفت امام زمانہ کے عنوان سے مختلف عناوین پر گفتگو کرنے کی سعادت مجھے نصیب ہوئی ہے، اور 7واں عنوان جو ہے، محاضرہ جو ہے، وہ امام مہدی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے عنوان سے ہے۔ اب اس عنوان میں انشاءاللہ یہ بیان کیا جائے گا کہ آپ کے اصحاب کی شان کیا ہوگی، ان کی کیفیت کیا ہے، وہ اصحاب کتنے ہوں گے، اور ان کی خصوصیت اور ان کے میزات کیا ہوں گے جو امام زمانہ کے خاص اصحاب ہوں گے۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے تعداد کے سلسلے میں ایک خاص روایت، اور بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ 313 تعداد ہوگی۔ یہ خاص اصحاب کی تعداد ہے جو پورے عالم میں امام زمانہ کے ذریعے سے رہبری اور ہدایت کے کام کو انجام دیں گے، اور امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے نیابت خاصہ پر مامور ہوں گے، جو 313 ہوں گے۔ اب بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ ان میں کچھ عورتیں بھی ہیں جن کی تعداد تقریباً کہیں 7 لکھی ہے، کہیں 15 لکھی ہے، اور کہیں 20 یا 19 تک ہے، حسب مطالعہ جو میں نے اخذ کیا ہے۔ تو کچھ عورتوں کی تعداد ہوگی 313 میں، اور کچھ مردوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ تو یہ اصحاب بدر کی تعداد کے مطابق ہے۔ جیسے اصحاب بدر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی تعداد بدر میں 313 تھی، ویسے ہی آپ کے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، خاص اصحاب کی تعداد 313 ہوگی، جو امام زمانہ علیہ السلام کے ہم رکاب ہوں گے، اور پوری کائنات میں قیام امام زمانہ کے سلسلے سے پورے عالم میں پھیلیں گے، اور امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے نیابت کریں گے، نیابت خاصہ کا انہیں حق حاصل ہوگا۔ اس کے بعد بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو امام زمانہ کے عصر ظہور میں رجت کے انہیں حاصل ہوگی، اور امام زمانہ علیہ السلام کا دیدار سے مشرف ہوں گے۔ بہت سے لوگ ہوں گے، ابھی یہ تعداد نہیں لکھی ہے، لیکن خاص افراد کی تعداد لکھی ہے، عمومی تعداد کو کوئی تذکرہ نہیں لکھا ہے کہ وہ تعداد کتنی ہوگی۔ اب ان میں بعض یہ ہے کہ جناب خضر، جناب ادریاس، جناب الیاس اور جناب ادریس اور جناب عیسیٰ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے۔ بعض روایتوں میں مالک اشتر جناب سلمان کے لیے بھی آیا ہے، بعض روایتوں میں اصحاب کہف کے لیے بھی آیا ہے کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں بیدار کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ عصر ظہور میں ان کے عدل و انصاف کے قیام میں ان کی مدد اور ان کا تعاون کریں گے شریعت کی تدوین میں۔ تو اصحاب سے مراد ایک خاص جماعت ہے، جسے 313 کہہ لیجئے یا اس سے زیادہ کہہ لیجئے۔ میں نے تعداد بھی بیان کیا، کچھ لوگوں کا نام بھی بتا دیا ہے۔ اب کس کس جگہ سے اور کہاں کہاں سے یہ اصحاب ظہور فرمائیں گے؟ تو بعض روایتوں میں لکھا ایران، یمن اور قم، سیریا، کوفہ، یہ ساری روایتیں اور لفظیں آئی ہیں، اور میں نے کہا کہ کوئی خاص قریہ اور خطہ مراد نہیں، یہ روایتوں میں لفظیں آئی ہیں، گویا کہ امام چاہے جہاں امام کا جو خاص صحابی ہوگا، وہ امام جب ظہور فرمائیں گے اور جب اپنی حکومت کا اعلان کریں گے ظہور کا، تو سب اصحاب آپ کی ایک آواز پر کھنچے ہوئے پورے عالم سے چلے آئیں گے اور کعبے کے پاس آپ جمع ہوں گے اور آپ کی بیعت کریں گے۔ اب ایک حدیث میں آیا ہے، کتنی روایتیں، بعض روایتوں میں کہ 10,000، 313، 12,000، 10,000، یہ ساری جب روایتیں پوری ہو جائیں گی، عدد پورے ہو جائیں گے، تو امام ظہور فرمائیں گے۔ اب ایک روایت خاص صفت کیا ہوگی امام زمانہ کے؟ تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے کأنی انظر الی القائم واصحابہ فی نجف الکوفہ۔ اب میں خاص صفتیں بیان کر لوں، کیا ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہوں گے۔ پہلی صفت لیوث بالنہار، اور دن میں بالکل مطلب بہادری اور طاقت میں ایسے جیسے شیر کے مانند ہوں گے۔ تیسرا، رات میں کیا ہوگا؟ رہبان باللیل، اور رات میں اللہ کے سامنے عبادت گزار اس طرح سے گڑ گڑائیں گے کہ اللہ کے کتنے مخلص اور خالص بندے شمار۔ کأنہم قلوبہم زبر الحدید، اس طریقے سے روایتیں آئی ہیں، اور ان میں طاقت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک ایک امام کا صحابی
40 مردوں کی طاقت کے برابر ہوگا۔ اور بعض روایتوں میں اتنا بھی آیا ہے کہ اگر وہ اشارہ کریں گے اور پہاڑ کے سامنے جائیں گے تو پہاڑ ان کی طاقت سے لرزہ بندام ہو جائے گا اور اس میں لغزش آ جائے گی۔ یہ ساری روایتیں صفات کیا ہے۔ اور بعض صفاتوں میں ذکر کیا ہوگا کہ امام زمانہ کے صحابیوں اور اصحاب کی صفات کے بِأَنَّهُمْ حُكَّامُ الْأَرْضِ وَعُمَّالُهُ عَلَيْهَا وَبِهِمْ يَفْتَحُ، اللہ ان کے ذریعے سے کیا یہ عمال ہوں گے امام زمانہ کے، حاکم ہوں گے ان کی طرف سے پوری کائنات میں جہاں امام حکومت کریں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، اور اللہ انہی کے ذریعے سے شرق و غرب کو فتح کروائے گا۔ امام کے جو اصحاب ہوں گے جو بھی ہیں 313 یا 10,000، ان کے ذریعے سے اللہ زمین کو فتح کرے گا، شرق و غرب کو۔ یہ ساری صفتیں ہیں۔ بعض روایتوں میں 313۔ اب اسماء بلاد کہا جائے کہاں سے یہ لوگ ظہور فرمائیں گے اصحاب، بعض روایتوں میں کوفہ، بصرہ، مدائن، قلزوم، بیروت، اہواز، ہمدان، قم، نیشاپور، کرمان، قزوین، طوس، خیبر اور مکہ مدینہ جہاں سے بھی۔ اب بعض اصحاب امام کی پھر صفت بیان کر دو، ان اصحاب المہدی القائم شباب، ایک صفت جو اصحاب امام زمانہ علیہ السلام کی جو جنت کے رہنے والوں سے خاص میچ کر رہی ہے، وہ کیا ہے، وہ ایک خاص صفت یہ ہے کہ جتنے اصحاب امام کے ساتھ آئیں گے ظہور کریں گے وہ سب کے سب جوان ہوں گے، شباب ہوں گے، ان کے چہروں پر جھریاں نہیں ہوں گی۔ روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جنت میں جتنے جانے والے ہیں سردار جوانان جنت کی برکت سے سب کو جوان بنایا جائے گا، پھر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو جنت میں چاہے عورتیں ہیں مرد ہوں سب کے سب جوان بنائے جائیں گے تو جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ امام زمانہ کے صحابیوں کی ایک خاص صفت ہے، امتیاز یہ ہے کہ سب کے سب اصحاب کہف ظہور فرمائیں گے، کتنی عمر ہے، ہزاروں سال عمر ہو گئی مگر جوان ہوں گے۔ جناب ادریس آئیں گے جوان رہیں گے، جناب عیسیٰ آئیں گے۔ اور امام کی بھی خود ایک صفت ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو آپ بھی اس وقت ایسا لگے کہ آپ بالکل 40 سال کی عمر میں ہیں، جبکہ آپ کی عمر کو زمانہ گزر گیا۔ تو ایک خاص صفت، سب کے سب جوان ہوں گے، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، ان کے چہرے سے رعب ظاہر ہوگا، اور ایسا رعب ہوگا کہ ایک مہینے کی پہلے کی مسافت سے وہ رعب دبدبا اور کپکپی لوگوں کے دلوں میں ظاہر ہو جائے گی کہ ہاں یہ امام زمانہ ہیں اور ان کے اصحاب ہیں۔ ان کے دل اتنے مثلا لو حملوا علی الجبال لازالها، اگر یہ اتنے سخت ہوں گے، ان کے پائے ثبات میں کہیں سے لغزش نہیں ہوگی، اتنے پختہ ہوں گے کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی طرح سے زائل ہو جائے۔ یہ امام زمانہ کے اصحاب کی صفت ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا بھی شمار امام زمانہ کے اصحاب میں ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔